السلام علیکم۔ بہت ہی کچھ اسٹریٹجیز کچھ جس میں ہے اور ایک اللہ بخش میری بات سنیں. یور وائس از ناٹ کلیئر. آپ اس کو ٹھیک کریں پلیز. اللہ بخش پلیز چینج یور نیٹورک. چینج یور نیٹورک. السلام علیکم ٹو ایوری ون. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. ہمارا آج کا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ اینگر مینجمنٹ کا ہے. اور اینگر مینجمنٹ کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غصے کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے. غصہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے پہ قابو پانے کے لیے شادی کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس سے آپ کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے. اینگر السلام مینجمنٹ. علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اب آپ کنٹینیو کریں. چلیں لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اینگر مینجمنٹ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو آج کل دیکھا جائے تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑے سے بڑا جو سب غصے میں نظر آتے ہیں. تو آج اس اہم موضوع کو ہم جو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم سمجھیں گے کہ یہ اینگر ہوتا کیا ہے, اس کی سائیکل کیسے ہے, یہ کس طرح سے ہم جو ایک ہمارے اندر نظر آتا ہے اور کس طرح پیدا ہوتا ہے. جی جی آپ کنٹینیو کریں. اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. آئی تھنک سو
ایشو آ رہا ہے اللہ بخش پلیز اپنا نیٹ ورک تھوڑا سا ٹھیک کریں نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے آپ کی طرف سے یور وائس ناٹ کلیئر جی میں اپنے آڈینس کو بتا دیجیے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے غصے کے حوالے سے ہے آپ لوگ پلیز ہمارے ساتھ ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں کہ غصہ کیا ہے کیسے مطلب آپ لوگوں کی نظر میں غصہ کن کن باتوں پہ آتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں مینجمنٹ ہر چیز میں جو ہوتی ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے آپ اپنے اوپر قابو پا سکتے ہیں اور میرے خیال سے ایک جو کہہ لیں کہ اچھا انسان جو عقل مند انسان جس کو ہم کہیں گے آج کی سوسائٹی میں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے غصے پر اپنی ذات پر قابو کرنا سیکھیں کہ ہم خود کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ ونس اگین ویلکم ٹو آل آڈینس جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اللہ بخش کین یو کنٹینیو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں یہاں پر میں کر سکتا ہوں اب آواز میری آڈیبل ہے آپ سن رہے ہیں یس یو آر آڈیبل جب آپ تو پھر آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آنے لگ جاتی ہے اوکے آئی ایم ٹرائنگ کہ میرے پاس 2-3 آپشنس ہیں کہ بیسٹ آپشن یوز کروں تو بیسیکلی یہ ایک جیسے میں نے بتایا کہ ہماری پرسنالٹی کا ایک جو ایموشن سے ایک اہم حصہ ہے اور یہ ایک پاورفل ایک طاقتور سگنلس ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بھی عمل کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم آج بڑے سلیس طریقے سے سمجھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹریٹجی سیکھیں گے کہ اس طریقے اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو کس طریقے ہم اسے ہینڈل کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا بھائی کوئی بھی بہن کوئی بھی ہمارا ویور ہے جس کے ساتھ اینگر کی پرابلم ہے وہ مینیج کرنا چاہ رہا ہے تو دیر از اے گڈ نیوز فار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بلٹ ان ایک یہ ایبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ ہم جو غصے کو مینیج کر سکتے اور انشاءاللہ یہ تھوڑے آگے جا کر ہم سیشن میں سیکھیں گے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو پہلے ہم سائیکل کو سمجھ لیتے ہیں کہ غصہ کام کیسے کرتا ہے تو یہ میں آپ کو 2 شارٹ اسٹوریز 2 فیملیز کی سناتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کی جو ایک سائیکل ہے کس طریقے سے ہمارے پاس کوئی بھی ایموشن جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم سمجھیں گے جیسے میں بتا رہا تھا ایک بڑی ہیپی فیملی تھی ہے جو 3 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے اس میں پیرنٹس ہیں ایک چھوٹی بچی ہے تو وہ بڑی ہیپیلی اپنا ڈیلی کا روٹین جو کرتے ہیں ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح کو ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو بریک فاسٹ ٹیبل پہ کسی طرح بچی کا جو ہاتھ ہے اپنے فادر کی جو چائے کا کپ ہوتا ہے اس میں لگ جاتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ وہ چائے جا کر ان کے فادر کی شرٹ پہ جا کے لگتی ہے اور اس کا شرٹ جو ہے ان کی اس پہ دھبے آ جاتے ہیں تو ان کا فادر جو ہے وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے وہ ایز اے ریزلٹ وہ اپنی بچی کے اوپر انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہوا یہ کہ پھر وہ بچی جو ہے بڑی امپریس ہو گئی وہ رونے لگی اور ان کی جو مسز تھی وہ بھی غصے میں جا کر جو ایسے روٹین نہیں ہوتا تھا کہ وہ گاڑی میں جاتے ہیں بچی کو چھوڑتے ہیں اور وہ آگے جا کر پھر مسز کو چھوڑ کے خود آفس میں جاتے ہیں تو وہ بھی غصے میں چلی جاتی ہیں ایک نوٹ چھوڑ کے جاتی ہیں کہ آپ کائنڈلی جو بچی کو اسکول ڈراپ کر دیجیے گا تو وہ جا کر شرٹ چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ان کی اسٹیٹ ہوتی ہے غصے کی اس کو کنٹرول نہیں کیا تو اس میں جو ان کی جو اپنی بچی کو نیچے آتی ہے وہ نوٹ پڑھتے ہیں نوٹ پڑھنے کے بعد وہ بچی کو ان کو آفس میں پریزنٹیشن دینا ہوتی ہے تو وہ بچی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس غصے والی حالت میں ہوتا یہ کہ جو ان کی پریزنٹیشن کی جو یو ایس بی تھی وہ گھر پہ بھول جاتے ہیں تو اس کا ایک چھوٹی سی ایک جو ٹریگر تھی چائے کا کپ گرنا جس طرح سے انہوں نے ریسپونڈ کیا ان کی پوری ریلیشن شپ وہ متاثر ہوئی اور ان کی جو پوری ڈیلی کی پرفارمنس ہے وہ ان کا آفس کا ورک وہ سارا ڈسٹرب ہوا اسی طرح اب میں آپ کو دوسرا ایک شارٹ اسٹوری بتا رہا ہوں کہ ایک دوسری فیملی ہے وہاں پہ بھی سیم ایونٹ ہوتا ہے بچی کے ہاتھ سے لگ جاتا ہے کپ کو اور جا کر ان کے فادر کی شرٹ پہ لگتی ہے تو ان کا فادر بڑا سینسیبل وائس پرسن ہے انہوں نے کیا کرتا ہے کہ بچی کو بولتا ہے بیٹا ڈونٹ وری اٹس اوکے اب جا کر میں اپنی شرٹ چینج کر لیتا ہوں اور جا کر وہ شرٹ چینج کر لیتے پھر روٹین کی طرح جیسے وہ جاتے ہیں ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں اب یہاں پہ جو ہمیں انڈرسٹینڈ کی بات ہے وہ جا کر ہم جو ماڈل اب ڈسکس کریں گے پرو ایکٹیو ماڈل جو ہے تو ایونٹ سیم ہی ہے ٹریگر سیم ہی ہے 2 لوگ ہیں وہ 2 ڈفرنٹ طریقے سے ریسپونڈ کریں ٹھیک ہے تو اس سے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ریسپونڈ کرنے کی جو ریسپانسبلٹی ابلٹی ٹو ریسپونڈ وہ ہمارے اندر ایک بلٹ ان دی ہے. اسٹیفن کوے جو بڑے گلوبلی ویل نون فیمس آتھر ہیں جن کی جو بڑی زبردست بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس میں انہوں نے جو ایک فرسٹ ہیبٹ ہے اس میں ایک پرو ایکٹیو ہیبٹ ہے، اس میں انہوں نے ایک ماڈل شیئر کیا ہوا ہے. اس میں یہ کہ اگر ہم کوئی ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں، سپوز یہ اس کی ایک سائڈ اے ہے اور ایک ہے بی، تو اے جو ہمارا ہے کہ ٹریگر ہے اسٹیمولس ہے اور بی جو ہے وہ ہمارا ایکشن ہے. ان بیچ کے دوران جو اس کا جو بیچ ہے ان مڈل دیر از اے فریڈم آف چوائس. ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو فریڈم دیا ہے وہ ہے کہ ہم اس کو عمل جو ہے اس کو ریسپونڈ کس طریقے سے کریں. فریڈم آف چوائس ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے غصے کی بات کریں تو غصہ بیسیکلی جو آتا ہے وہ ایک ایکسٹرنل چیز ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ایکسٹرنل اسٹیمولی ہوتی ہے. کوئی ہمیں جیسے کوئی ہم ڈیزائر ہے، چھوٹی موٹی ڈیزائرس ہوتی ہیں، کوئی جس طریقے سے ہم رزلٹ چاہتے ہیں وہی نہیں ملتے. کبھی کبھی ہمارے ویلیوز ہوتے ہیں، ہر بندے کے ہر انسان کے اپنے اقدار ہوتے ہیں. سپوز کریں کسی کو جھوٹ بولنا ناپسند ہے، وہ سچ بولنا پسند کرتے ہیں، تو اس کے سامنے کوئی اگر آ کر جھوٹ بولتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ان کا ویلیو جو ہے وہ وائلوٹ ہوتا ہے، برا لگتا ہے، اندر سے ایک اچھا فیلنگ نہیں آتا. تو سم ٹائمس وہ اس کو ہم غصے میں ایکسپریس کرتے ہیں. اسی طرح سم ٹائمس ہم کوئی ہماری ٹیم ہے یا ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں بھائی یہ کام کر دو، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جو ہم ڈیزائر کر رہے ہیں، تو ایز اے ریزلٹ ہمیں ایک اندر سے انکمفرٹ فیل ہوتا ہے، وہ سم ٹائمس ہم اس کو غصے میں کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر احسن المخلوق جو ہمیں پیدا کیا ہے، باقی ساری خلقتیں تخلیقیں ہیں ان کے اوپر جو ہمیں احسن کا ایک ٹائٹل دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے پاس ہمارے اندر ایک بلٹ ان جو چیز ہے کہ ہمیں فریڈم آف چوائس ہے. ہم کوئی بھی جو ایکسٹرنل چیز آتی ہے، جو کوئی بھی انوانٹیڈ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اینگر کرتے ہیں، وہ ہم کس طرح ریسپونڈ کریں وہ ہمارے اندر ہے. دوسری چیز میں ایک بلیف ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے. تو معذرت کے ساتھ جو بھی ہمارا ویور، جو بھی بھائی بہن، جو بھی خواتین حضرات یہ سوچتے ہیں کہ غصہ آتا ہے، ان کو میں ایک چیز کلیریفائی کرتا ہوں، غصہ ہم کرتے ہیں، دس از آر چوائس. جیسے اب دو اسٹوریز ہم اگر اس کو تھوڑا دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں، ایونٹ سیم ہے، سچویشن سیم ہے، ایک بندہ اس کا جو ریسپانس ہے وہ ڈفرینٹلی چوز کر رہا ہے، جبکہ دوسرا بندہ ہے وہ ڈفرینٹلی چوز کر رہا ہے. تو اس کا جو افیکٹ ہے، اس کا جو افیکٹ ہے ایک پورا میزریبل پورا دے ان کا بنا دیتا ہے. چھوٹا سا ایونٹ ہے، اگر وہ بھی اس طریقے سے سینسبلی ریسپونڈ کرتے تو شاید ان کا دن بھی جو ہے وہ بچی بھی پریشان نہیں ہوتی، ان کی مسز بھی ناراض نہیں ہوتی، ان کی جو آفس کے جو مسئلے وہ بھی خراب نہیں ہوتے. تو اسی طرح سے اگر یہ چیز ہے جیسے میں نے بتائی کہ ہمارے ساتھ جو بھی ایسا ایونٹ جو ہم چاہ رہے ہیں اگر اس طریقے سے نہیں ہو رہا تو وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. 2 سیکنڈ کا ایک تھوڑا سا اسپیس لے لیں، اس کے بعد آپ ریسپونڈ کریں. ٹھیک ہے، اب آگے جا کے ریسپونڈ کس طریقے سے کرنا ہے یہ سارا ہم ڈسکس کریں گے. تو جیسے سیو میں نے بتایا کہ آپ جو ایموشن سے بیسیکلی ہماری پرسنالٹی کا پارٹ ہے، تو اسی طرح ایک ہمارے ریسرچ ہیں ایلک مین ان کا نام ہے، تو وہ پوری دنیا انہوں نے ٹریول کیا اور انہوں نے ٹریول کیا کہ وہ ایموشن کے اوپر کس طریقے سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں، کون کون سے کامن ایموشنس ہیں. تو انہوں نے جا کر اس نتیجے پہ پہنچے، سارے 7 کانٹیننٹس انہوں نے وزٹ کیے، بہت ساری دنیا ٹریول کی، اس نتیجے پہ پہنچے تو 7 ایک ہمارے ایموشن سے جو گلوبلی ہم ایک ہی طرح کم و بیش ایک ہی طرح ان کو ریسپونڈ کرتے ایکسپریس کرتے، جس میں سے ایک ہمارے جو ایموشن ہے سرپرائز ہے، اسی طرح ہماری سیڈنیس ہے، ہم جو غمگین ہو جاتے ہیں، غصہ جس طرح اینگر ہے، اسی طرح فیئر ہے، اس کے ساتھ ڈسگسٹ ہے، ڈسگسٹ کے ساتھ کنٹیمپٹ ہے، کنٹیمپٹ کے ساتھ جو ہے، یہ 7 جو ہمارے یہ پاورفل ایموشنس ہے، یہ پوری دنیا میں ہر خطے میں آلموسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ لوگ ایک ہی طرح ان کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور باقی سارے بہت سارے ایموشن ہے اس میں تھوڑی بہت ویریشن ہے.
ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے کہ اگر ہمیں غصہ آتا ہے، جیسے میں نے صحیح کیا، غصہ کرتے ہیں، تو اب غصہ نہ کرنے کی چوائس بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو اسپیس ہے، کوئی ہمارا امپلائی ہے، کوئی ہمارا فیملی ممبر ہے، کوئی ہمارا دوست ہے جس نے کوئی بھی چیز ایسی کی جو ہمیں ناگوارا ہے، اور ایز اے ریزلٹ ہم وی چوز ٹو بی اینگری، ہم ہم غصہ کرتے ہیں. تو یہ والا جو غصہ کرنے والا جو ہمارا جو چوائس ہے، یہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں کہ خدا خواستہ کسی کے ساتھ بھی، وہ چاہے پوری زندگی میں بہت سارے، ہماری زندگی میں بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بہت سارا ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، ورک لوڈ ہوتا ہے، بہت ساری لاٹ آف دا تھنگس ٹو ڈو. تو اس کے نتیجے میں ہماری جو اسٹیٹس ہیں مائنڈ کی، وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ہم سم ہاؤ اینگر کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اینگر کا زیادہ مسئلہ ہے، تو اس کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ٹپس اور جو اسٹریٹجی میں بتانا جا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ ہیلپ کریں گے. سب سے پہلے لیٹس لرن فرام دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ایک حدیث ہے جو بہت علماء سے میں نے سنی ہے. کسی بھی انسان کو اگر غصہ آتا ہے، سب سے پہلے ہی ہیز ٹو چینج دا اسٹیٹ، فزیکل اسٹیٹ. سپوز کریں، حدیث کا مفہوم یہ کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو سو جائیں. یہ تو ایک الفاظ یوز کیا ہوا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. تو سب سے پہلے اب ہمیں غصہ آتا ہے تو اگر ہم کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ بیٹھ جائیں. اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. اسی طریقے سے جو ہماری فزیکل پوسچر ہے، جو فزیکل ہماری اسٹیٹ ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں وہ جو ناگوارا بات ہے، جو ہمیں ایک اسٹیمولٹ ہوئی ہے، جو چیز ہم چاہ رہے تھے اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہمارا ویلیو، ہمارا کوئی اقدار ہے وہ کسی نے وائلٹ کیا ہے، کسی نے ہماری بات نہیں مانی، جو ہم نتائج چاہ رہے تھے وہ نتائج، واٹ ایور دا ریزن، واٹ ایور دا اسٹیمولیشن، واٹ ایور ٹریگر، جو بھی ہو، جس کی وجہ سے ہم غصہ کرتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے، اور ہم اس کو جو ہے اینگر میں ایکسپریس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن آئے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی اتھینٹک ہے اور انکوشچنیبل اسٹریٹجی ہے. انکوشچنیبل، کیونکہ جو میری باتیں ہوتی ہیں کسی سائیکولوجسٹ کی ہو سکتی ہیں، اس کو ہم کوشچن کر سکتے ہیں، اس کی ریسرچ میں، اس کی چیزوں میں تو ہم کوشچن کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ ہمارا جو کوشچن والا جو ہوتا ہے وہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے. دیٹ از اتھینٹک. اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے پریکٹس میں کافی عرصے سے ہے، اور اس کی مجھے افادیت حاصل ہوئی ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک چیز ہم نے بلیو کرنی ہے، سارے انسان جو ہیں اس میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہم چیزیں چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی انسان ہیں. تو ایک چیز ہم مائنڈ میں بٹھا لیں. دوسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں، ایک تو ہم نے اسٹیٹ چینج کرنی ہے. اگر میں بیٹھا ہوں تو مجھے کھڑا ہونا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں اٹھ کے دوسری جگہ پہ بیٹھنا. اس میں کیا ہوگا، مجھے تھوڑا اسپیس مل جائے گا، میں اپنے آپ کو سمجھنے میں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری باڈی میں کیا ہو رہا ہے، اس کا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا مجھے اسپیس مل جائے گا، اویئرنیس آ جائے گی. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، جو بھی ہے، جو بھی انسان ہے، ایکسٹرنل جو بھی ہماری جو غصے کو ٹریگر کرنے والی چیز ہے، کوئی بھی اسٹیمولیشن ہے، وہ موسٹلی ہم انسانوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جیسے میں انسان ہوں، مجھ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں. اسی طرح جو سامنے والا جو جس کی وجہ سے مجھے غصہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز جب ہم نے یہاں پہ بٹھا دی اپنے مائنڈ میں، تو ہماری جو انٹینسٹی اینگر کی وہ تھوڑی کم ہونا شروع ہو جائے گی، بیکاز وی ریئلائز کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دس از دا سیکنڈ پوائنٹ. اب ہم آتے ہیں ہماری باقی جو 4-5 اسٹریٹجیز ہیں. غصہ آنے کی جو کرنے کی جو ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہمارا آئیڈیا ہے، جو ہم دوسروں کو منوانا چاہتے ہیں بات، اس کے ساتھ ہمیں اٹیچ نہیں ہونا، اس کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے خدا نخواستہ کہ وہ چیز نہیں ہو تو ہم پریشان ہوں، ہمیں غصہ آئے، ہمیں بے چینی پیدا ہو. ڈیٹیچ ہونا ہے. کوئی بھی چیز آپ چاہ رہے ہیں، کوئی بھی چیز کریں،
آپ نے اپنا 100% دینا ہے، جو بیسٹ پاسبل 100% ہے. وہ آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، کوئی آپ جو ایفرٹس لگا رہے ہیں اس کا اچیومنٹ کی بات کریں، اگر وہ نہیں آتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ خود کو اٹیچ نہیں کرنا. آپ نے آبجیکٹو ہونا ہے، سبجیکٹو نہیں ہونا. یہ نہیں کرنا کہ جیسے میں نے بولا کہ دیٹ از دا الٹیمیٹ اور یہ ہونا ہی چاہیے. یہ والی جو اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ جو بلیف ہوتا ہے، یہ دس از دا ون آف دا ریزن کہ ہمیں برا لگتا ہے، ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو پھر غصہ ہم کرتے ہیں. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، غصہ ہم کرتے ہیں، آتا نہیں ہے، غصہ ہم کرتے ہیں. وی چوز ٹو بی اینگری. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آتی ہے دوسری کو، کسی بھی چیز کو ہم نے پرسنلائز نہیں کرنا ہے. لیٹ سپوز میرے لیے کوئی بولتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بدتمیز ہے. آئی نو مائی سیلف، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک دس پرسنل. اس چیز کو میں نے اگر اپنی ذات پہ لے لیا تو ڈیفینیٹلی میرے اندر جو فیلنگ آئے گی وہ مجھے برا فیل ہوگا، اور مے بی آئی چوز ٹو بی اینگری. تو ہم نے اس کو پرسنلائز نہیں کرنا. تھرڈ چیز جو ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بلٹ ان ابلٹی رکھی ہے کہ ہمیں اپنی آگاہی ہونی چاہیے، اپنی ذات کے بارے میں بیداری ہونی چاہیے. کس وقت میرے اندر کیا ہو رہا ہے، کون سی باڈی میں اندر کیمیکل چینجز، کون ہارمونل چینجز آ رہی ہیں، میرے سر میں کیا چل رہا ہے، میرے مڈ باڈی میں کیا چل رہی ہے. تو یہ اویئرنیس ضروری ہے. ایسا اگر اویئرنیس ہوگی، تھوڑا مائنڈ فل ہم رہیں گے تو ہم پراپرلی اچھے طریقے سے اینگر کو ہینڈل کر پائیں گے. اور یہ جو حدیث میں نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے پیچھے بھی لاجک جو مجھے نظر آتی ہے کہ جو ہمیں اسپیس ملے گا ایک جگہ سے، فزیکل اسٹیٹ اپنی جو موومنٹ کریں گے دوسری اسٹیٹ میں آئیں گے، تو یہ جو 2-4 سیکنڈ کا اسپیس ملتا ہے اس کے اندر ہمیں اویئرنیس آتی ہے. ٹھیک ہے جی. فورتھ چیز یہ ہے کہ لیٹ کو، کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہو، آپ نے اپنا بیسٹ پاسبل 100% دے دیا، اگر وہ ریزلٹس نہیں آ رہے، لیٹ اٹ کو، جانے دو. اگر آپ نے اس کو سوچتے رہا کہ بھئی یہ میری غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، فلان یہ کرتا وہ کرتا، تو پھر آپ کے اندر ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ یا اندر جو آپ کی فیلنگ آئے گا وہ آپ کا سم ہو کسی نہ کسی طریقے کہیں نہ کہیں غصے کے فارم میں ایکسپریس ہوگا. تو اس کو آپ نے پرسنلائز نہیں کرنا، اس کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا. جو چیز آپ نے کی آپ کے ہاتھ میں ہے، دیٹ از دا بیسٹ پاسبل ایفرٹ آپ نے کرنے ہیں. کسی کو چاہے بات سمجھانی ہے، کوئی آپ چیز چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کی خواہش ہے، واٹ ایور اٹ از، تو آپ نے اگر وہ ریکوائرڈ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آ رہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کی آپ خواہش کریں وہ نتائج ملے، نہیں مل رہے ہیں، تو لیٹ اٹ گو، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوبارہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، دوبارہ مل جائیں گے، آگے جا کے مل جائیں گے. اس طرح ایک اور چیز ہے جو بھی مین کاز ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست بھائی بہن جو چاہتے ہیں ان کے اندر ایک چھائے کا بھی آنسر ہوتا ہے تو وہ بول نہیں پاتے، ایکسپریس نہیں کر پاتے. تو وی ہیو ٹو لرن، ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کلیئرلی ہم ایکسپریس کریں. سب اس چھوٹی مثال لیتے ہیں، کہیں بار آپ ایز اے گیسٹ گئے، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو بولنا چاہیے مجھے یہ کھانا چاہیے، یہاں پہ شائع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے آپ کی فیملی میں، جب کوئی آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ ان کی رسپیکٹ میں، ان کی اسٹیم میں وہ جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے، تو وہ جو اندر آپ کی ریزنٹمنٹ ہے وہ جا کر سم ہاؤ کہیں نہ کہیں لاسٹ ہوگی اینگر میں. سو ہم نے یہ چیز بھی سیکھنی ہے کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں اگر ہمیں نہیں مل رہا تو ہم نے وہ ایکسپریس کرنا ہے، بتانا ہے کہ بھئی یہ مجھے چاہیے، یہ میری نیڈ ہے. چاہے وہ آپ کے میرٹل ریلیشن شپ ہے، چاہے آپ کے بچوں کے ساتھ ہے، چاہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے، چاہے آپ کے باسز کے ساتھ ہے. یہ ہر اسٹیٹ، ہر ریلیشن، ہر ڈائمینشن آف لائف میں ہمیں اپنی جو چیزیں ہیں چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کو پتا ہو. ٹھیک ہے. تو ہماری جو اندر کیا ہے، ایک ہم جانتے ہیں، دوسرا اللہ جانتا ہے. تو جب تک ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو پھر وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سم ہاؤ کبھی نہ کبھی آگے جا کر فیوچر میں اس نے اینگر کے فارم میں بلاسٹ ہونا ہے.
اسی لیے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز ہیں، اگر یہ ہم ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے جو اینگر ہے اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس کیا آ گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ہمارے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ یہ رکھی ہے کہ ہم اپنا جو ریسپانس ہے، ایکسٹرنل چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی نے کوئی چیز پھینک دی، کوئی بدتمیزی کر دی، کوئی ورڈس بول دیے جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں کیا، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بٹ ہمارا جو ریسپانس ہے اس ٹریگر کو، اس اسٹیمولیٹر کو ریسپونڈ کرنا، وہ ہمارے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اس کی پاور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، امپاور کیا ہوا ہے کہ سچویشن کوئی بھی ہو اس کو کیسے ریسپونڈ کرنا ہے، وہ آپ کے اندر، میرے اندر، سب کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ فزیکل جو ہماری اسٹیٹ ہے، یہ ایک این ایل پی میں بھی بڑی اس پہ ریسرچ ہے، اور ہم ٹیکنیکس پڑھتے بھی سکھاتے بھی ہیں کہ فزیکل جو اسٹیٹ ہوتی ہے اگر وہ چینج کرے تو ہماری انٹرنل اسٹیٹ چینج ہوتی ہے، تو اندر کا جو فیلنگ ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم نے کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں رہنا ہے، ڈیٹیچ ہونا ہے۔ اس کو اگر اٹیچ رہیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی، پھر پریشانی ہماری غصے میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چیز ہم چاہ رہے ہیں، اگر کوئی اندر ہمارے اندر کوئی فیلنگ چل رہا ہے، کوئی تھاٹ چل رہی ہے، تو ہمیں لوگوں کو بتانے کہ آئی وانٹ دس، اس کو ہم نے خود تک محدود نہیں کرنا۔ اسی طرح کسی چیز کو پرسنلائز نہیں کرنا۔ اسی طرح تو اگر دیکھا جائے ہسٹری میں تو لوگوں نے تو خدا سے لے کر نبیوں کسی کو نہیں بخشا، تو ہم کیوں نہ ہوتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے لیے کوئی الفاظ بول دیتا ہے، کوئی کہیں پہ اسٹیٹمنٹ پاس کر دیتا ہے، ہم نے اس کو چیز کو روکنا ہے کہ ہم فیوچر میں جا کے کوئی پرسنل چیز لے لیں گے، اس کو کوئی اپنے اوپر لے لیں گے، اس نے میں یہ کیوں کہا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم سارے انسان ہیں، وی آر prone ٹو ایرر، ہم لوگ جو ہے ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ہم سے ہوتی بھی رہیں گی، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ چیز بلیف اپنے اندر ڈالنا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جن لوگوں سے کام کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرف لوگ ہیں، جیسے ہم سے لوگ غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں ان خود کو بھی معاف کرنا چاہیے، ان کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہمارے اندر ریزنمنٹ ہوتی ہے، جو غصے میں جا کر ہم ایکسپریس کرتے ہیں، وہ کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب چوائس کی بات ہوتی ہے، تو اب میں آپ کو سیشن کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ ایک بڑی پاورفل اسٹوری سنا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں رہے گی۔ گریٹ الیگزینڈر جب انڈیا آئے، تو انڈیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ یوگا بہت صدیوں سے بہت پرانا ہے، اور یہاں پہ اس کی اوریجنیشن کی بات ہوتی ہے کہ انڈیا میں اس کی اوریجنیشن بھی ہوئی ہے، وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو جو لوگ الیگزینڈر کے ساتھ آئے تھے اس میں سے کچھ جو ہے وہ جب انہوں نے انڈیا کو فتح کیا تو وہ یوگی بن گئے، تو جب وہ واپس جانے لگے تو اس نے کہا یار کچھ یوگی جو ہے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا سر ہاں ٹھیک ہے، ایک تو یہ کوئی ساتھ میں جنگل تھا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے، تو وہ بیٹھا ہے، آپ اس کو تھوڑا دیکھ لیں، اس کو بھی لے جائیں۔ تو الیگزینڈر صاحب جو ہے وہ پاورفل ایک کنگ تھے، اور ان کی بڑی ایک دہشت تھی، تو وہ تھے تو یوگی اپنی جو دنیا میں بالکل گم تھے۔ تو الیگزینڈر صاحب گئے، اس کے ساتھ جو ہے ان کے ڈیفینیٹلی باڈی گارڈس وغیرہ جو فوج تھی وہ بھی تھے، تو یوگی نے ان کو کوئی ریسپونڈ نہیں کیا، نہ اٹھے، نہ کوئی سلام کیا، نہ کوئی اس طریقے سے جو ہوتی ہے ویلکم ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ ہے، اور ان کو بولا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ یوگی نے بولا آئی نو۔ اس پہ اور زیادہ غصہ آیا۔ بادشاہ سلامت بولے کیا تمہیں کیا پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ یو آر، اس یوگی نے ریسپونڈ کیا، اس یوگی نے رپلائی کیا یو آر دی سلیو آف مائی سلیو۔ اس پہ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے کیا یہ کیا باتیں بیکی بیکی باتیں کرے؟ بولے کہ بادشاہ صاحب میرا جو ہے غصہ وہ میرا نوکر ہے، اور آپ غصہ آتا ہے تو آپ غصے کے نوکر ہو، تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ میرے نوکر کے بھی نوکر ہو۔
So my dear viewers, my dear audience, choice is ours. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بلٹ ان ابلٹی دے دی ہے ہاؤ ٹو مینیج دا اینگر. غصے کو کس طریقے سے قابو کریں، اس کی جو رینس ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اب اٹس اپ ٹو یو، اٹ اپس ٹو می. یہ آپ کے اوپر میرے اوپر منحصر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم چاہے غصے کے غلام بنتے ہیں یا اس جوگی کی طرح غصے کے ماسٹر بنتے ہیں. تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ چوز کیا کرتے ہیں. آئی ووڈ لو کہ اگر یہ آپ کو جو چیزیں چھوٹی چھوٹی بتائیں اس کو پریکٹس کریں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو کمنٹس کے تھرو ہمیں ضرور بتائیے گا. یہ ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اگر آپ کو چیزیں اچھی لگی ہیں اور آپ کو ڈویبل ہیں ساری چیزیں، اس پہ آپ قابل عمل ہیں، تو آپ بھی عمل کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو افادیت حاصل ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل.